اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی، تو مرکات میں آج ہمارا سبق ہے قیاس اقترانی سے متعلق عبارت، انشاءاللہ کل عبارت کا سلسلہ ہوگا۔ آج ایک نقشے کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ جو یہ اہم ترین منطق کا چیپٹر ہے اس کو بآسانی سمجھا جائے، اس کا ایک خلاصہ، اس کا ایک آسان حل ہمارے سامنے ہو۔ یہ وہ اہم ترین چیپٹر ہے جس پر پورے منطق کا، جو منطق کا مقصود ہے، اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ قیاس اقترانی کیا ہے؟ قیاس اقترانی یہ وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا اس کی نقیض مقدمات میں بالکل واضح طور پر موجود نہیں ہوتی، بلکہ اسے ترتیب دے کر، صغرا کبرا ترتیب دے کے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو معلوم باتیں، یعنی دو معلوم مقدمات کو جوڑ کر ایک نئی بات، ایک نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ قیاس اقترانی کی بنیادی طور پہ دو قسمیں بنتی ہیں، قیاس حملی، قیاس شرطی۔ قیاس حملی میں جو نتیجہ ہوتا ہے اس کا ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول ہوتا ہے، اور موضوع اور محمول پر مبنی ہوتا ہے۔ اور قیاس شرطی جو ہوتا ہے اس میں جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں وہ مقدم اور تالی۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ قیاس حملی کی بات کرنی ہے، قیاس اقترانی کی اہم قسم قیاس حملی۔ اس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی کتنی اشکال ہوتی ہیں، کیونکہ شکل کا لفظ جو ہے وہ منطق میں مستعمل ہے، تو کتنی اشکال ہوتی ہیں، اور ہر شکل کی نتیجہ دینے کے حوالے سے کتنی شرطیں ہوتی ہیں، کون کون سی شرطیں ہوتی ہیں، اور پھر کتنی ضروب اس میں نتیجہ دینے والی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اشکال اربع، حد اوسط کا سفر شروع ہوتا ہے قیاس کے دو مقدمات صغرا اور کبرا میں سے ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حد اوسط، مڈل ٹرم۔ حد اوسط موضوع میں سبجیکٹ کی حد اوسط موضوع بنتا ہے یا محمول بنتا ہے۔ اس کی جگہ بدلنے سے قیاس کی چار شکلیں سامنے آ جاتی ہیں، چار شکلیں بن جاتی ہیں۔ جیسے مثال ہے، صغرا زید انسان ہے، کبرا ہر انسان جاندار ہے۔ نتیجہ کیا آئے گا؟ زید انسان یعنی جاندار ہے، انسان کو کاٹ دیں گے تو نتیجہ آ جائے گا زید جاندار ہے۔ اب یہاں پر یہ پیلی لائٹ کے ذریعے شکلوں کو واضح کیا گیا ہے۔ شکل اول میں ہم دیکھ سکتے ہیں کبرا کی جگہ، صغرا میں محمول کی جگہ پر ہمیں پیلا رنگ نظر آ رہا ہے، اور کبرا میں موضوع کی جگہ پیلا رنگ نظر آ رہا ہے، جبکہ شکل ثانی میں صغرا کبرا دونوں میں ہمیں محمول کی جگہ پیلا رنگ نظر آ رہا ہے۔ شکل ثالث میں دونوں میں موضوع کی جگہ پیلا رنگ نظر آ رہا ہے، یعنی جہاں جہاں پیلا رنگ ہے وہاں وہاں حد اوسط نہیں ہونا ہے، تو حد اوسط یوں اپنی جگہ بدلتا جائے گا، اور یہ اشکال جو ہے بدلتی چلی جائیں گی، ان کے نام بدلتے جائیں گے۔ شکل اول جو کہ سب سے فطری اور بدیہی شکل ہے، حد اوسط صغرا میں محمول ہوتا ہے اور کبرا میں موضوع ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے، موضوع بنایا ہم نے زید کو، محمول بنایا انسان کو، زید انسان ہے۔ کبرا ہم نے بنایا ہر انسان جاندار ہے، نتیجہ آ گیا زید جاندار ہے۔ تو یہاں پہ محمول کے اندر حد اوسط ہے صغرا میں، اور کبرا میں جو ہے وہ موضوع کے اندر حد اوسط ہے۔ بالکل واضح طور پہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔
نتیجہ دینے کی شرائط پہلی شکل میں کیا ہوتی ہیں؟ صغرا جو ہے پہلا مقدمہ، صغرا یعنی پہلا مقدمہ مثبت ہوگا، موجبہ ہوگا، اور کلیت کبرا یعنی دوسرا مقدمہ کبرا جو ہے، دوسرا مقدمہ جو ہے وہ کلی ہوگا، یونیورسل ہوگا۔ اس کے بعد شکل ثانی آ جاتی ہے، اختلاف پر مبنی شکل۔ حد اوسط دونوں مقدموں میں یعنی صغرا اور کبرا میں محمول ہو، جیسے اس کی مثال ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، ہر انسان جاندار ہے، کوئی پتھر جاندار نہیں، نتیجہ کیا آیا؟ کوئی انسان پتھر نہیں۔ نتیجے کی شرائط کیا ہیں؟ اختلاف کیف یعنی دونوں مقدمات میں سے ایک مثبت ہو اور دوسرا منفی ہو۔ اب دیکھ لیں اس میں جو ہم نے مثال بنائی ہے، صغرا موجبہ ہے اور کبرا سالبہ ہے۔ دوسری شرط ہوتی ہے کلیت کبرا، کبرا جو ہے وہ کلیہ ہونا چاہیے، صغرا کلیہ ہو یا جزیہ ہو وہ دونوں چل جائیں گے۔ جیسے ہماری جو مثال ہے اس میں صغرا بھی کلیہ ہے اور کبرا بھی کلیہ ہے۔ اچھا جی، تیسری شکل پر آتے ہیں، حد اوسط دونوں مقدمات میں موضوع ہو۔ دیکھ لیں اس کی مثال میں، ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان ناطق ہے، نتیجہ کیا آیا؟ بعض جاندار ناطق ہیں۔ نتیجہ ہمیشہ جزئی ہی آتا ہے شکل ثالث میں۔ شرائط کیا ہیں نتیجہ دینے کی؟ ایجاب صغرا، صغرا مطلب پہلا مقدمہ مثبت ہونا چاہیے، موجبہ ہونا چاہیے، کلیت احدی المقدمتین مطلب دونوں میں سے، صغرا اور کبرا میں سے کسی ایک مقدمے کو کلی ہونا چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے۔ شکل رابع فطرت سے بعید ترین شکل، فطری شکل شکل اول تھی، یہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اس کا الٹ ہے، اس لیے اس کو بعید ترین شکل قرار دیا گیا۔ حد اوسط صغرا میں موضوع ہوگا، کبرا میں محمول ہوگا، یہ شکل اول کا بالکل الٹ ہے۔ اس کی مثال یہاں ہمارے سامنے، ہر انسان جاندار ہے، ہر ناطق انسان ہے، نتیجہ کیا آیا؟ بعض جاندار ناطق ہیں۔ شرائط اس کی کافی پیچیدہ ہیں اور کافی طویل ہیں، یہاں مختصر طور پہ جو ایک عام فہم شرط عام فہم انداز میں سمجھے جانے والی شرطیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کی شرائط پیچیدہ ہیں لیکن عام اصول یہ ہے کہ دونوں مقدمات نہ تو ایک وقت میں جزئی ہوں گے نہ ہی ایک وقت میں منفی ہوں گے۔ جیسے دیکھ لیں یہاں پہ ہر انسان جاندار ہے، یہ نہ منفی ہے نہ جزئی ہے، ہر ناطق انسان ہے، یہ بھی نہ منفی ہے نہ جزئی ہے۔ بہرحال ایک منفی ہو سکتا ہے، ایک جزئی ہو سکتا ہے، دونوں ایک وقت میں جزئی نہیں ہوں گے، دونوں ایک وقت میں منفی نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، یہ اس کو ایک نظر میں بیان کیا گیا ہے، جو ہم نے ابھی تفصیل میں الگ الگ ایک ایک شکل کی شرائط، ایک ایک شکل کی صورتیں پڑھی، اس کو ایک شکل کے اندر پرویا گیا ہے۔ شکل اول میں دیکھیں وہی پیلے خانے کے ذریعے جو ہے حد اوسط کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ حد اوسط کہاں پر ہوگا، صغرا میں کہاں پر ہوگا اور کبرا میں کہاں پر ہوگا۔ وہ حد اوسط کی جگہ متعین کر کے جو ہے شکلوں کی اختلاف بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرے کالم میں دیکھیں بنیادی شرائط کیا ہے، جو ہم نے شکلیں بیان کی، ان شکلوں کی بنیادی شرائط کیا ہے۔ بنیادی شرائط کیا مطلب؟ ساری شرائط بیان کی گئی ہیں، صرف بنیادی شرائط اس وجہ سے یہاں پہ کہا گیا کہ شکل رابعہ کی جو ہے یہاں پہ شرائط پر بات نہیں ہوئی، کیونکہ وہ طویل ہیں، وہ اس چھوٹے سے پیراگراف میں آنا مشکل تھی۔ مثالیں بھی آگے بیان کر دی گئی ہیں، وہی مثالیں جو آپ نے ابھی پیچھے تفصیل میں پڑھی۔ ایک مبتدی سے مفکر تک کا سفر، یہ جو آپ نے سفر طے کیا آج، ابھی تھوڑی دیر پہلے، شکل اول کیسے بننی ہے، شکل اول کی شرائط کیا ہیں، ظروف کون سی نتیجہ دیں گی، شکل ثانی میں کیا ہوگا، شکل ثالث میں کیا ہوگا، یہ ہے مبتدی سے مفکر بننے تک کا سفر۔ صرف اتنا نہیں کہ جو آپ نے آج پڑھ لیا تو آپ مفکر بن گئے،
بلکہ آپ نے اس کو مسلسل پریکٹس کرنی ہے، مسلسل اس کو استعمال کرتے رہنا ہے، اس کو آزماتے رہنا ہے، اس کو چیک کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مفکر کی حیثیت میں پہنچ جائیں گے۔ قیاس اقترانی کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ انسانی عقل کی بہترین ترتیب ہے۔ آپ نے آج ان اصولوں کو سمجھ لیا ہے جن پر تمام سائنسی اور عقلی دلائل کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اپنے ذہن کی اس عمارت کو یوں ہی تعمیر کرتے رہیں، پھر انشاءاللہ کل مرکات کا باقاعدہ کتاب سے ہم سبق پڑھیں گے، انہی باتوں کو سبق کے طور پہ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز میں دینی معاملات کو سیکھنے، دینی علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔